السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک بڑی ریلی کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر ہیں، اور یہ بڑی ریلی ایک مرتبہ سے پھر ایک بڑی ٹینشن ہے اس حکومت وقت کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پریشر جو بلڈ کیا ہے حکومت وقت پہ، وہ تقریباً حکومت وقت کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب ایک سیاسی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں میں، وہیں لاہور کی سڑکوں پر اسلام آباد کی پولیس بھی موجود ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان جیسے غریب ملک میں، پاکستان جیسے مقروض ملک میں، پاکستان جیسے دیوالیہ پن کے قریب ملک کے اندر اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ عمران خان صاحب کو پکڑنے دوپہر میں ہی وایا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی تھی۔ کوئی ان کو بتائے خدا کے بندوں کہ تم بائی روڈ چلے جاؤ بھائی، بچت ہو جاتی تھوڑی سی۔ ایک طرف باتیں ہوتی ہیں کفایت شعاری کی، دوسری طرف عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ہیلی کاپٹر دیا جاتا ہے، اور پھر شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے متعدد بار ان کی خواہش بھی ہوئی، متعدد بار کوشش بھی کی گئی، لیکن پھر ناکامی ہوئی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ پولیس جو عمران خان صاحب کو پکڑنے وایا ہیلی کاپٹر گئی تھی، وہ واپس ہیلی کاپٹر تو آئے گی یا وایا موٹر وے آئے گی؟ دس از دا کویسچن ایز ویل۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب چور ہیں کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑی چوری کی۔ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ میں کرپشن کی۔ عمران خان صاحب بددیانت ہیں کیونکہ وہ توشہ خانہ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ خدا دا نام انہوں، میرا پرنٹر خراب ہو گیا ہے، 450 صفحوں میں لسٹ ہے، اور شرم سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں شرم سے ڈوب مروں کہ چور عمران خان، بدنیت عمران خان، بددیانت عمران خان۔ لیکن یہ جو اتنی لمبی لسٹ آپ کو میرے یہ لیفٹ پہ نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، جس میں تمام سیاستدان ہیں جو اس وقت حیات ہیں، جو کہیں نہ کہیں عہدوں پہ رہے، انہوں نے فائدہ اٹھایا توشہ خانوں سے، بیوروکریٹس ہیں، اور الحمدللہ کچھ صحافی بھی ہیں، میرا نام نہیں ہے پر صحافی بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجرم صرف عمران خان کیوں؟ اور تیسرے ذرا ہم بات کریں گے صوبائی الیکشنز کے حوالے سے، تیاریاں عروج پر ہیں، انجام کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر برلا صاحب نے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر۔ شاہد رند صاحب ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار، شاہد رند صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پی جے میر صاحب ہیں، پی جے میر صاحب بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ میرے خیال میں میر صاحب ذرا آپ ایک سے کامنٹ لے لیتا ہوں، بیکاز یو آر ان لاہور۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کتنی بڑی یہ ریلی ہے، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جیمز بانڈ پولیس وہاں پہ پہنچی تھی، تو وہ اس وقت کہاں پہ موجود ہے سر؟ دیکھیں، یہ جو آئے تھے ریسک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے تھرو، آپ نے ورڈ استعمال کیا جیمز بانڈ تو نہیں تھے، I think they were probably more like Brooke Bond. The question is, یہ کرنے کیا آتے؟ I mean, what are we trying to tell the world? آپ بھائی وہ جج کے ایڈیشنل جج ہے جو بھی ہیں زیبا، اس دن جس دن گئے ہیں یہ، and she was there not in the court. انہوں نے اپنا کام کر دیا، اور اس کے بعد not available arrests warrant. اگر ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ اس طرح چلنا ہے تو دین اٹ شوڈ بی ایکچولی لیٹر اینڈ اسپرٹ آل اوور۔ ایک آدمی کو آپ ٹارگٹ نہ کرو، کیونکہ ہم نے پہلے ہر ایک کو کیا ٹارگٹ، ہم نے نواز کو کیا ہے، ہم نے زرداری کو کیا ہے، ہم نے بے نظیر کو کیا ہے، آج عمران خان ہے۔ تو یہ جو ہمارا نیشنل ایک کیریکٹر ہے، یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور یہ ٹارگٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ We have to be fair. دیکھو، regardless of anything, he's been a former prime minister. آج آپ نے جو سوال کیا ہے، روڈیں بھری ہوئی ہیں اس کے نام پہ، کیوں بھری ہوئی؟ Because people follow him. I mean, اس پہ تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ سو ریالٹی کو آپ ایکسیپٹ کرو۔ ہاں، جو جینوائن کیس ہے، اب آپ نے توشہ خانہ کا بھی آپ نے خود ہی بتا دیا، وہ جو لسٹ نکلی ہے، honest to God, I mean, یہ تو مذاق بن گیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ This is a clear indicator of victimization. Clear indicator. آپ کے پہلے بھی ہیں بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس کی آپ اسیسمنٹ بھی دیکھ لو، وہ رولیکس کی اسیسمنٹ دیکھ لو، یا شوپارٹس کی دیکھ لو، آپ بلگاری کی دیکھ لو، یہ جو قیمتیں ہیں یہ ہیں وہ نہیں ہیں۔ ویری رائٹ۔ اچھا پی جے میر صاحب، بڑی معذرت، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، راغب نعیمی صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں، میں نے ذرا یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ان کو لیا تھا، میں ان سے بھی ایک کامنٹ لے لوں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی نظام کی ہم بات بھی کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو اسلام کے اندر یہ جو توشہ خانہ ہے، واٹ از دا کانسیپٹ آف دس توشہ خانہ؟ اور دوسرا یہ تو 10 کروڑ کی چیز ہے، وہ آپ 10 لاکھ میں لے لیتے ہیں، 70 کروڑ کی چیز آپ 2 کروڑ میں لے لیتے ہیں،
تو یہ کیا جائز ہے اس طرح چیزیں لینا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. بنیادی طور پہ اسلام میں تصور ہے بیت المال کا، اور بیت المال کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی انکم جو کہ ریاست کو حاصل ہوگی، وہ چاہے مال غنیمت کی صورت میں ہے، چاہے تحفے تحائف کی صورت میں ہے، وہ سارا کا سارا بیت المال کے اندر جمع کیا جائے گا، اور آفٹر دیٹ وہ پھر جن کو جانا چاہیے یا جس طریقے سے تقسیم ہونا چاہیے وہ تقسیم کیا جائے گا. اور جہاں تک ہم توشہ خانہ کے معاملے کو لیتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہ تحائف ہیں جو کہ ریاست کے نمائندے کو ملتے ہیں، یعنی جس بھی نمائندے کو ملیں گے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا کوئی عام وزیر یا کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ بنیادی طور پہ ریاست کے لیے تحفہ ہے. اب ریاست کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس تحفے کے ساتھ کیا کرتا ہے. کیا وہ کسی خاص قسم کا میوزیم بنا کے اس کے اندر ڈسپلے کر دیتا ہے، یا پھر وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم کو ریاست کے خزانے کے اندر جمع کروا دیا جائے. ظاہر بات ہے اب ریاست گھڑی پہننے سے تو رہی، ریاست گاڑی استعمال کرنے سے تو رہی، تو یقینی طور پہ اگر گاڑی کو کھڑا بھی کر دیں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. لامحالہ طور پہ اسے کہیں نہ کہیں تو فروخت کرنا ہوگا. اب جب یہ فروخت کرنے کا معاملہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ ریاست نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو کیا وہ قانون جسٹیفائڈ قانون ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ماضی میں کہ 20% کے اوپر یا 50% کے اوپر، اور وہ بھی اسیسمنٹ کی گئی جو پرائس ہے اس کے اوپر دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایکچوئل پرائس شاید زیادہ ہی ہوگی. اس پوری سیناریو کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں ایکچوئل پرائس زیادہ ہوتی ہے، اسیسمنٹ 50% ہوتی ہے، اس کا یہ 20% دیتے ہیں سر. دیتے ہیں، یعنی آلموسٹ یہ 10% بن جاتی ہے ٹوٹل قیمت کا. 10 کروڑ کی چیز اس طریقے سے 1 کروڑ کے اندر حاصل کر لی جاتی ہے، حالانکہ ریاست کے پاس وہ 10 کروڑ کے 10 کروڑ آنے چاہیے اگر وہ اس کو دینا چاہتی ہے، نیلام جن لوگوں نے یہ لیے ہیں سر توشہ خانہ کے تحائف لیے ہیں، جو قانون موجود ہے اس قانون کے مطابق کیا وہ جائز ہے سر؟ دیکھیے، جہاں تک ہم قانون کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون خاص قسم کے لوگوں کو پریویلیج دے رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اقتدار کے اندر موجود ہوں گے. جس کا جب اقتدار آئے گا وہ اس قانون سے فائدہ اٹھائے گا. یہ قانون خاص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے، اور اسلام کسی بھی ایسے قانون کی حمایت نہیں کرتا ہے جس میں کسی خاص طبقے کے اوپر کسی بھی خاص قسم کا فائدہ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے. یہ جو جی بالکل، ہم نے اپنے فتوے کے اندر اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک غیر شرعی قانون ہے، اس قانون کو ریپیل ہونا چاہیے، اور جب اس کی نیلامی کی بات ہو تو پھر نیلامی کے اندر ہر خاص و عام کو اجازت ہونی چاہیے. ویری رائٹ. بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب، بہت شکریہ. مظہر برلاس صاحب، سر توشہ خانہ میں اکیلے خان صاحب مجرم تھے، اور یہ لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ جی بہت شکریہ عدنان حیدر صاحب. گزارش یہ ہے کہ ابھی تو بڑی واردات ہوئی ہے. اچھا، واردات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 21 سال کا ریکارڈ پیش کیا ہے. وہ جو 90s میں ڈاکے پڑے تھے توشہ خانہ میں، یہ تو مشرف صاحب سے شروع ہوئے ہیں. ہاں وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس میں کتنی گاڑیاں یہ کھا گئے اور کیا کچھ رگڑ گئے. اور یہ جو روز نعرے لگاتے تھے، گھڑی فلانا، یہ وہ ڈرامے کرتے تھے، جتنے بھی یہ خواتین و حضرات ہیں، وہ یہ اپنی شکلیں دیکھیں آئینے میں، اب پھر ان پہ لعنت بھیجیں اپنی شکلوں پہ. یہ کیا کچھ اس ملک کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیا کیا کھلواڑ کیے انہوں نے. اس ملک کے لیے قرضے لیے اور یہ قرضے معاف کرتے رہے. بڑے ساہوکاروں کی اولادیں معاف کرتی نہیں قرضے. اس ملک کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا اور پھر جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو شاید ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے، مگر یہاں اتنا تحفہ لینے کی کہ جھوٹ بولنے. دیکھیے، گھڑیاں سمیٹی ہوئی ہیں اور ایک شخص کی گھڑی کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس نے خلاف قانون بھی نہیں لی. اس نے تو آپ لوگوں سے زیادہ قیمت بھری، اس نے تو 50% بھری ہے. اس نے جو قانون ایگزسٹ کرتا ہے اس کو فالو کیا، اس نے قانون کو فالو کیا، اور آپ لے بھی چکے ہیں، اور پھر بھی آپ چک لگائی ہوئی ہے. 20 پریس کانفرنس کا شکلیں دیکھو اپنی. کیا کیا 75 سالوں میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کے علاوہ؟ آپ نے
اس ملک کے لیے ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے، آپ کی پارٹی کا کہہ رہا ہے۔ مریم صاحب نے صرف وہ اناناس دیا نا۔ دیکھیے شاہد خاقان عباسی اس پارٹی کا تھا، نون لیگ کا ہے، بلکہ وہ پرائم منسٹر رہا، وہ کل کراچی میں کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کبھی کوئی قانون سازی نہیں دیکھی جو عوام کے لیے ہوئی ہو۔ بھائی تم کیا ادھر کیلے لینے بیٹھے ہوئے تھے یا خربوزے کھانے بیٹھے ہوئے تھے؟ قانون سازی نہیں ہوئی عوام کے لیے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے جب وراثتی سیاست کے تحت ایک کم عمر جو خاتون ہے اس کو آپ پہ مسلط کر دیا ہے، اب آپ کو یاد آ گئی ہیں ساری باتیں۔ ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ رین صاحب ایک کامنٹ، وہ اب تو سارے اصل برابر ہو جانے چاہیے، لیکن ہم قصوروار پھر خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں۔ ابھی بھی پریس کانفرنسز سن لیں تو لگتا یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو جتنی لمبی لسٹ ہے 450 صفحوں کی، جس کو پڑھ کے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ 10 کروڑ کی چیز جب 1 کروڑ میں جا رہی ہوگی تو اس قوم کے ساتھ جاتی ہے نا سر۔ تو وہ کہتے نہیں ہم تو پوتر ہیں، چور صرف عمران خان ہے۔ میرا خیال ہے توشہ خانہ کے جس کیس میں اور جس فہرست کی آپ بات کر رہے ہیں، جو راغب نعیمی صاحب نے ایک بات کی کہ یہ ریاست کا اختیار ہے جب وہ ریاست کو چیزیں منتقل ہوتی ہیں، ریاست کا جو بھی مروجہ قانون تھا اس قانون کے تحت تمام لوگوں نے یہ چیزیں خریدی ہوں گی، جس نے بھی خریدی ریٹین کی، جس نے جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی میں ہی اسد عمر بھی ہیں، انہوں نے جمع کرا دی، انہوں نے نہیں رکھی۔ مراد سعید کے بارے میں کہا جاتا ہے جمع کرا دی۔ میرے سامنے 2-4 چیزیں ہیں کہ توشہ خانہ کے معاملے میں خان صاحب پہ انگلی اس لیے نہیں اٹھی کہ انہوں نے یہ چیزیں توشہ خانہ سے خرید لی۔ میرے حساب سے اب تک جو چیزیں ڈیٹس یا جب فگرز سامنے آ رہے ہیں اس میں ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی تھی، وہ چیز اوپن مارکیٹ میں سیل ہو چکی تھی۔ پرابلم یہاں پر ہے، ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں ملک میں ریاست مدینہ بناؤں گا، نظام بدلنے کی بات کرتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے جتنی بھی بینیفٹس لیے ہیں، 90s کی بات برلاس صاحب نے کی، کسی کو سیسلین مافیا عدالتوں نے کہا، فریال تالپور کے ایک کیس میں کہا، لاڑکانہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کے واردات کرتی ہے۔ لیکن میرے جو سابق وزیر اعظم ہیں 3.5 سال جنہوں نے بحیثیت وزیر اعظم گزارے، انہیں عدالت نے کہا تھا کہ وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے۔ اگر یہی کام عمران خان صاحب نے بھی کرنے تھے جو نواز شریف اور زرداری صاحب نے کیے تھے، تو فرق ان دونوں میں کیا رہا مجھے وہ بتا دیں۔ دوسری بات آپ نے جو کی، خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور میں، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اگر 13 کروڑ کی گاڑیاں 1.5 کروڑ میں لے سکتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب، گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب، تو سر پھر وہی کام تو عمران خان صاحب نے کہتے تھے، وہ چور کیسے ہیں سر؟ وہ تو گھڑی چور تو یہ کہتے ہیں نا خان صاحب کو، جن کا نام لسٹ میں 5 دفعہ ہے، ان کا نام لسٹ میں 50 دفعہ ہے سر، سوری 50 نہیں، ان کا 5000 دفعہ ہو۔ خان صاحب نے انہیں چور کہا، خان صاحب نے کہا 70 سال انہوں نے ملک لوٹا ہے۔ ہماری عدالتوں نے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے سیسلین مافیا کا لفظ استعمال کیا، ایک سابق صدر کی بہن کے لیے لاڑکانہ کے کیس میں ریمارکس آئے کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑتی ہے، لاڑکانہ کے کیس میں ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان سب کو آپ نے چور ڈکلیئر کر دیا تھا۔ جس صاحب کو آپ لائے تھے وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین تھا۔ اس سرٹیفائیڈ صادق اور امین نے جب اسے گھڑی تحفے میں ملی، گھڑی اس نے ریٹین کرنی تھی، خریدنی تھی، نہیں خریدنی تھی، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں، جو قوائف ابھی تک عدالت میں ثابت ہونا رہتا ہے، اس کے مطابق ابھی تک اس کا آکشن یا جو پیمنٹس تھیں وہ نہیں ہوئی تھی، گھڑی اوپن مارکیٹ میں سیل کے لیے رکھی تھی۔ یہ کیسا صادق اور امین وزیر اعظم تھا جس نے ابھی تک ملک کے خزانے میں پیسے جمع نہیں کرائے، گھڑی اوپن مارکیٹ میں سیل کے لیے رکھی ہے؟ آپ کہیں کہ عمران خان صاحب کا کیس ہی ڈیفرنٹ ہے اس لسٹ سے؟ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ او جی چھوڑیں، یہاں تو غیر ملکیوں کو غیر ملکی خریدتے رہے ہیں، یہ کیسی بات رند صاحب کر رہے ہیں؟ سر جو غیر ملکی جو انہوں کے پٹھے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پر لا نہیں لگتا پاکستان کا، سر وہ بھی مستفید ہوتے رہے، کھلی ہیں، عدالتوں میں جائیں، آپ وہ ثابت مستفید کریں ہوتے غیر رہے ملکیوں نے خریدا اور جس نے بیچی۔ او بھائی وہ حسن حسین نواز جو ہیں وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم جی غیر ملکی ہیں، ہم پہ جی لا نہیں پاکستان کا لگتا، انہوں نے خریدی۔ سر آپ کس کیپیسٹی میں؟ عدالت چلے جائیں، کس سید میں؟ او بھئی آپ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں اور خود کو غیر ملکی کہتے ہیں، تو آپ کس حیثیت میں توشہ خانہ سے مستفید ہو رہے ہیں؟ کسی کو گالی بھی تو نہیں دی جا سکتی نا؟ نہیں گالی نہیں دی جا سکتی، تو کیا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں عدنان صاحب، آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ یہ سب لوگ چور ہیں، وہ ایک کو آپ چور کہہ رہے ہیں تو باقیوں کو پوتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ویسے یہ تو سمجھنا، میں نے بھی سمجھنا ہے کہ عمران خان چور ہے، میں مان لیتا ہوں، وہ یہ جڑے بندے نے ان کو تو پہلے چور ڈکلیئر کر چکے ہیں۔
तोशा खाना में तो नहीं हुआ। तोशा खाना के अलावा आप कह रहे हैं मुल्क ये 30 लोग सर 30 वी आर साल से टॉकिंग ये लोग अबाउट खा गए। तोशा खाना ना सर, तोशा आपने इमरान खान पे तोशा खाना केस बना दिया, उसको कहा घड़ी चोर। अब भाई मैं आपको गिनवा सकता हूँ क्योंकि घड़ी 200 की प्रेस अदायगी नहीं हुई कॉन्फ्रेंसेस थी का तो घड़ी दाढ़ी। चोर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तो फिर ये भी सारे चोर हुए ना सर, ये कैसे चोर सर हुए? उन्होंने अदायगियां की हुई हैं। वो खान साहब ने भी अदायगी कर दी ना सर। उसके बाद वो तो रसीदें शायद सब लेके बैठे हुए मैं हैं। नहीं लेके बैठा हूं सर, खान साहब की रसीदें मौजूद पीजे मीर हैं। साहब, पीजे मीर साहब, सर व्हाट इज द डिफरेंस, सादा लफ्ज में अगर समझा सकें ऑडियंस को कि इमरान खान साहब तोशा खाना से चीज लें तो वो हो गए चोर, ये जो 450 सफ़ों में हजारों लोग हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, तो ये सारे ठीक कैसे हैं सर? डिफरेंस कहाँ पे है? देखिए, अगर आप इसको बड़ा सिंपल अगर सिंप्लीफाई करके अगर आपको प्रेजेंट करते हैं, तो जिसने भी तोशाखाना से चीजें ली हैं वो उसकी अदायगी करके उसको जला दें, बेच दें, जो मर्जी कर दें, एज लॉन्ग एज द आइटम हैज बीन पेड फॉर। खत्म होगी बात। अब आपके पास ये जो लिस्ट आई है, ये जो लेटेस्ट लिस्ट है, उसमें काफियों के नाम है जिसमें कह रहे हैं कि इन प्रोसीडिंग्स, वो अभी प्रोसीड करते हैं इसकी जो भी पैसे हैं, वैल्यूएशन है, जो भी है, तो वो कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज इट्स बीन पेड फॉर, खत्म होगी बात। देयर इज नो डिफरेंस। बट इसको एक पॉलिटिकल एंगल बनाना, एक तो आप चले अपने घर के अंदर पॉलिटिकल एंगल बना लिया, डोंट फॉरगेट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तोहफे देती है दूसरे मुल्कों को, दूसरे हेड ऑफ स्टेट को वो तोहफे देती है। अब वो क्या करते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर आप देंगे 50 पाउंड्स के नीचे जो भी चीज है वो रख सकता है, 50 पाउंड्स के ऊपर दे हैव टू पे एंड गेट इफ दे वांट इट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बाकी मुल्कों के अंदर भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारा पैसा जाता है नेशनल ट्रेजरी में और फिर वो जिस तरह उसको डिस्पर्स करते हैं एंड दैट्स इट। हमने अपने आप को इतना गंदा कर दिया है कि आपने, चलो इमरान को तो कर दिया है, आपने नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, और जितने आपके जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग द जनरल्स, आपने उनको भी गंदा कर दिया। ये आपने डर्टी लेनन बार खोलनी है आपने। क्या ये जरूरी है? क्या इससे आटा चीनी, ये जो तेल है, ये सस्ता हो जाएगा? उसमें तुम बात करो, पूरा डाइवर्जन मीडिया का इमरान खान चोर है। और भाई क्या चोरी की इसने, मुझे बता दो। चोरी की है, पकड़ के बंद कर दो, चाबी फेंक दो बाहर, तो फिर बाकियों को भी यही करो। द क्वेश्चन इज कि हम इतनी गंदी पॉलिटिक्स में चले गए ऑल अराउंड, ये पीटीआई समेत भी ऑल अराउंड इतनी गंदी पॉलिटिक्स में है कि जिसमें हम अवाम की कोई बात नहीं सोचते, अवाम के मुतालिक बात ही नहीं हो रही। अब इनके मुतालिक पता कब होगी, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो 60 दिन रह गए हैं, जब इलेक्शन होंगे, वो जी गरीब अवाम का हम ये करेंगे, गरीब अवाम का वो करेंगे, फलाना करेंगे। मैं इस पे आता हूँ, मैंने इसको जरा क्लोज करना है। मीर साहब जरा इसको क्लियर कर दें, जो शायद रिंद साहब बात करें, ही इज़ वेरी राइट, ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो पैसे हैं वो लेट जमा कराए। भाई उन्होंने एज पर लॉ एक कमेटी बनाई, उससे उसके रेट लगवाए और 20% पे किया, पे तो कर दिया ना सर। तो या तो फिर सबके पैसे निकलवाओगे, सबने पैसे कब दिए थे, चीज पहले ली थी कि नहीं ली थी। तो जिस डिबेट में ये डाल रहे तो फिर तो सबका एक जेआईटी बना दो जो सबको इन्वेस्टिगेट करेगा, पैसे कब जमा हुए थे और जरदारी साहब ने गाड़ियां कब ली थी। पाइनएप्पल के तो पैसे नहीं दिए मरियम साहिबा ने सर। अदनान, द प्रॉब्लम इज नॉट जेआईटी बनाए, दिस इज नॉट अ जेआईटी केस। आप सिंपल इज दैट अपने अप्रेजल डिपार्टमेंट को ठीक कर लो। ये जो अप्रेजल कर रहा है कैबिनेट डिवीजन से, वो सही इसकी अप्रेजल कर ले और जिसने लेना ले, नहीं लेना, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस डिस्प्ले में रख दिया, well good enough for that. So at the end of the day, I think we have to work on those lines. यही चीज है। वेरी सर, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद इमरान खान साहब की रैली पे बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। एक बड़ी रैली के साथ इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर की सड़कों में, दाता दरबार अभी तक नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। बरलास साहब, बड़ी रैली का मकसद क्या था? और साथ में एक और कमेंट भी कीजिएगा। हेलीकॉप्टर से गई है उनको पुलिस पकड़ने, और ये जो हेलीकॉप्टर पे पहुंची है आखिर उस पर भी काफ़ी खर्चा आया होगा, तो क्या वो जस्टिफाई करेंगे, बताएंगे कि हमने इसलिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया? जी हाँ, पहले हेलीकॉप्टर वाले पे बात कर लें, फिर मेरा ख्याल है रैली पे करें। सर भाई हेलीकॉप्टर उन्होंने यूज़ किया, आपको पता है एक बहुत बड़ा कोई गद्दार पकड़ना है, कोई पता नहीं कितना बड़ा कोई डाकू पकड़ना है, और ये वो पुलिस है जो इस्लामाबाद में F9 पार्क में रेप होता है उसको नहीं रोक सकती। ये वो पुलिस है जो इस्लामाबाद जैसे महफूज तरीन शहर को जिसने बर्बाद करके रख दिया,
اس شہر میں اب سٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، وہ پولیس خیر سے گئی ہے جن کو اپنے فرائض کا علم نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا آتی، تو وہ دوسروں کو پکڑنے کے لیے گئی ہے۔ رہی پنجاب پولیس تو وہ ذرا کچے کا رخ کر لے بھائی، بس لاہور میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ وقت گزر گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، پہلے ان کے گھر بنی گالہ پہ بھی 2-4 مرتبہ اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اچھا گرفتار کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، خواہش تو حکمرانوں کی بہت ہے گرفتار کریں، اور وہ جو میں پنجاب کی جو نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں جب ہم نے گرفتار کرنا ہوگا یہ سارے دیکھیے، ایک تو پنجاب میں نگران حکومت ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملات میں وفاقی وزیر داخلہ کی کیوں اتنی مداخلت ہے، پھر پنجاب میں ایک نگران حکومت بن چکی ہے جو الیکشن کے لیے ہے، اور وہ نگران حکومت بھی اپنے آپ کو جانبدار ثابت کر رہی ہے، چونکہ جس دن 8 مارچ کو ریلی پہ پابندی لگائی اور دفعہ 144 لگائی، پھر کل لگائی، نہیں آج فیسیلیٹیٹ کر دیا، لیکن کل آپ دیکھیں نا لاہور میں 4-5 پولیٹیکل فنکشن ہوئے، اس میں کیوں؟ اچھا نہیں، وہ ریلی میں سر آپ کو پتہ ہے جیسے وہ ہوٹل سے ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم جانا ہے تو روٹ تو وہی ہے نا۔ اب باقی پارٹیاں اگر ریلی نہیں نکال سکتی ان حالات میں تو اس میں میرا یا آپ کا قصور تو نہیں ہے نا۔ نگران گورنمنٹ کا یہ موقف ٹھیک تھا سر کہ پی ایس ایل کا میچ ہے، ٹیم کا روٹ اور ریلی کا روٹ سیم ہے سر، وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے اس بات کا۔ نہیں، روٹ اس دن بھی مختلف تھا۔ نو نہیں دیکھیے سر، ٹیم مال روڈ سے نہر سے آئے گی اور لبرٹی سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم جائے گی۔ یہ تو مال روڈ کو ٹچ ہی نہیں کرنا تھا، یہ تو زمان پارک سے نکل کے گڑی شاہ کی طرف جانا تھا، اقبال روڈ کی طرف۔ سر آپ نے اگر لاہور نہیں دیکھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں لاہور رکشہ چلایا تجھے کی گال کر رہے ہو تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے۔ مال روڈ جو ٹرن کرے گی، میر صاحب کریکٹ کریے گا اگر میں غلط ہوں، مال روڈ سے جہاں سے ٹرن کرنا ہے ٹیم نے، پی ایس ایل کی ٹیم نے، اس کے لیفٹ پہ زمان پارک شروع ہوتا ہے سر۔ لیفٹ پہ دور ہے زمان پارک، انہوں نے رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے، کمال آپ کرتے ہیں۔ سر رش تو ہوتا ہے نا، اس کو سیکیورٹی رسک ہے، مختلف ہے، فارنر پلیئرز ہیں اس میں۔ اچھا چلیں روٹ مختلف ہے، مان لیا۔ اب دیکھیے ایک طرف آپ لوگوں پہ ڈنڈے برساتے ہیں۔ میر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، جی میر صاحب۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی ایزیلی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سجیشن دی تھی کہ بھائی جو فورن ٹیمز ہیں آپ ان کو ہیلی کاپٹر سے لے کے گراؤنڈ پہ چھوڑ دو، آپ کا ٹریفک کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ سر ہیلی کاپٹر از رسک ایز ویل نا، کوئی ایئر ہٹ کر سکتا ہے نا سر، نہیں لانچر سے سر، دیر از اے رسک ایز ویل۔ نہیں، گراؤنڈ ہٹ از مچ مور ایزیئر دین دی ایئر۔ گراؤنڈ ہٹ پہ پھر آپ کو کارڈن آف کر سکتے ہو نا چیزوں کو سر، اسکواڈ کے ساتھ موومنٹ ہوگی، ایئر میں جب ہیلی کاپٹر ہوگا اٹس مور رسکی دین۔ تو اگر ہمارے پاس یہ رسک ہے تو ملک کو بند کر دو، ختم ہوگی بات۔ آپ نے ان رسک کو فیس بھی کرنا ہے، ان کو سولوشنز بھی دینے ہیں، اینڈ ان کو ٹیکل بھی کرنا ہے۔ کیا ہم دہشت گردوں سے بھاگ جائیں گے؟ یہ کیا مذاق ہوا؟ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے عوام کو، whether it is PSL, whether it is anything else۔ اور یہ اپنا یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، وہ اس نے گڑی شاہ میں جانا ہے لیفٹ رائٹ پہ، رائٹ پہ کیا پرابلم ہے بھائی؟ رائٹ پہ سیدھا جاؤ، تمہارے پاس ایسکورٹس ہیں، تم لے جاؤ، ورنہ ہیلی کاپٹر کر دو سامان۔ میر صاحب آپ لاہور میں ہیں، یو آر اے کرکٹر ایز ویل، وہ روٹ بند ہوتا ہے جب ٹیم نے موو کرنا ہے، جب ٹیم نے گراؤنڈ میں جانا ہے یا گراؤنڈ سے واپس آنا ہے، پورا روٹ گراؤنڈ سے ہوٹل تک بند ہوگا، اسی روٹ کے نال روٹ سے سب نے جانا ہے زمان پارک۔ یہ روٹ مختلف ہے۔ always been against it۔ پیجے میری بات سنو، سے against رہا ہوں as long as I have played cricket, as long as I have advised the board۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کا ایک جنرل مینیجر سیکیورٹی نہیں تھا تو جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا ہے، مجھے بتائیں نا، پی سی ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم تک there was no security coordination، اور لبرٹی مارکیٹ کی آ کے آپ کی اٹیک ہو گیا تو وہ گراؤنڈ سے اٹیک ہوا ہے کہ نہیں؟ ہیلی کاپٹر رکھو، ایزی ہے، عوام بھی پیس ہے، عوام بھی ایٹ ریسٹ ہے، آپ بھی آرام سے لڑکوں کو سیفٹی میں لے کے آ جاؤ، سمپل از دیٹ، نو بگ ڈیل۔ میں میر صاحب اسی پہ آتا ہوں، رن صاحب سے کامنٹ لوں۔ رن صاحب، نگران گورنمنٹ پہ اتنا الزام آتا ہے، نگران گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کرے ان تمام ایکٹیویٹیز سے۔ اچھا قانون بڑا سادہ ہے ہمارا قانون کچھ شکوں میں، نگران گورنمنٹ کا کام ہے میرے بھائی الیکشن کروانا، الیکشن کروانے کے لیے ماحول کو سازگار کرنا۔ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے نگران سیٹ اپ وہ سارے کام کر رہی ہے،
مطلب اینے تبادلے تو عمران خان اور نواز شریف کے ٹائم نہیں ہو جنہیں نہ کر سکتے نے. مطلب دے آر ناٹ فیسیلیٹیٹنگ کہ ہم نے الیکشن کیسے کرانا ہے اور کب کرانا ہے. وہ ان چیزوں میں زیادہ انگیج ہیں کہ وفاق ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کیسے فریم کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو. میرے خیال سے سب سے پہلے ایک تشریح ہم غلط کر رہے ہیں. نگران حکومت کا کام انتخابات کروانا نہیں, یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. فیسیلیٹیٹ کرنا اس کا کام ہے. جملہ عدنان بھائی بات انٹرپریٹیشن ٹھیک کر لینا سر. تو نگران ابھی میں نے بات پوری نہیں کی, الیکشن کمیشن ہی کرایا گا نا. سر 2 منٹ خود نگران وزیر اعلیٰ تھوڑی چلا جائے گا نا. آپ آرگومنٹ پورا کر لیں پھر. میں آرگومنٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو تصحیح کروں. میں کہہ چکا ہوں کہ فیسیلیٹیٹ کرنا کام ہے بھائی, جو وہ نہیں کر رہی. بھائی اب مجھے بولنے کی اجازت ہے سر. میں نے پہلا جملہ کہا کہ نگران حکومت کا کام انتخابات کروانا نہیں, الیکشن کمیشن کا ہے. اس کا کام روزمرہ کے کاموں کو چلانا ہے. روزمرہ کے کاموں کو جو بھی جتنے نہیں the prior responsibility of the caretaker setup. مجھے 2 سینئر لوگ بیٹھے ہیں. پی جے صاحب سے صرف یہ پوچھ لیں کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یا صوبائی حکومت کی؟ میرے بھائی ڈیفنس فوج کی ذمہ داری ہے. ڈیفنس فوج کی ذمہ داری ہے. تو سیکٹری خزانہ کیوں ہر مہینے کی رپورٹ دیتا ہے ان کو؟ بجٹ بھی کوئی چیز ہوتا ہے یار. زمین ایکوائر کرنے کے لیے لینڈ ڈپارٹمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دیر آر تھنگز نا یار. آپ نگران سیٹ اپ کیوں لاتے ہیں آپ؟ نگران سیٹ اپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر منوانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. یوں تو آپ نے ایک جسٹیفیکیشن دے دی. میں اگر ایک بات کر رہا ہوں, میری دلیل کو پورا ہونے دے, پھر آپ اس سے ڈس ایگری کریں, یہ آپ کا حق ہے. اس وقت میں نے آپ سے صرف ایک آرگیومنٹ کیا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, نگران حکومت کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرز کو چلانا ہے. اب وہ صحیح چلا رہی ہے غلط چلا رہی ہے, جو نگران حکومت مقرر ہوئی ہے اسے الیکشن کمیشن نے اس وزیر اعلیٰ کا نام میرا خیال ہے حتمی طور پہ فائنل کیا ہے, اور اپوزیشن کی طرف سے یہ نام آیا تھا. آج وہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, خان صاحب اس پہ اپنا پولیٹیکل نیریٹو لے رہے ہیں. لاہور کی جو بھی سچویشن ہے, محسن نقوی اس وقت ذمہ دار ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں. کل کوئی واقعہ ہو جاتا پی ایس ایل کے میچ کے دوران, پھر کوئی مانتا کہ یہ چیز ان کی ذمہ داری تھی؟ دوسری بات آپ نے کہا ہیلی کاپٹر, میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہوں. اسلام آباد سے کوئی ہیلی کاپٹر کسی ٹیم کو لے کے لاہور نہیں گیا. ایک ٹیم آلریڈی لاہور میں موجود ہے اسلام آباد پولیس کی. میں نے منسٹری آف انٹیریئر سے چیک کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت اسلام آباد پولیس کو پڑی تو وہ ریکویسٹ کریں گے منسٹری آف انٹیریئر کو. اچھا ویسے میں ابھی تک کوئی ہیلی کاپٹر یہاں سے خصوصی طور پہ نہیں گیا. میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ ایویشن سے چیک بھی ہو سکتا ہے, آپ چیک کر انویسٹیگیٹ بھی کیا جا. میری ایک گزارش سن لیں. جی برلا صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو رند صاحب فرما رہے ہیں, یہ جو تبادلے اتنے کیے, جو ریکارڈ توڑ دیا ہے, رند صاحب نے تو سی سی پی او کا ٹرانسفر الیکشن کمیشن نے جواب دہی کی نہیں کی سپریم کورٹ. ریگولر حکومت جو ہے وہ بھی اتنے تبادلے نہیں کر سکی کوئی, جتنے محسن نقوی صاحب نے یہ چاند چڑھا دیے. اور انہی لوگوں کو سی سی پی او لگایا جو حمزہ شہباز نے لگائے ہوئے تھے. یعنی بلال صدیق کمیانہ وہی آدمی ہے جو 25 مئی کو بھی سی سی پی او تھا, اور اب بھی سی سی پی او, اور وہی بندہ فیصل آباد میں بھی سی پی او ہے, وہی گجرانوالہ میں. یعنی وہی افسران, ان کی لسٹیں پتہ نہیں کدھر سے ان کو نقوی صاحب کو ملیں اور وہ انہوں نے لگا دیے. مگر اس کے باوجود معاملہ حل نہیں ہو رہا. رند صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کروانا نگران سیٹ اپ کا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. رند صاحب کا بادشاہ آدمی ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میر صاحب ذرا بریک پہ جانا سر. یہاں تو ویسے یہ بھی تماشے ہوتے رہے میر صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, نگران, اور خود ہی الیکشن لڑ رہے ہوتے تھے. یہ بھی رند صاحب کے چہتوں نے کام کیے یہاں. میرے کون سے چاہیے میر صاحب ذرا یہ ہماری درستگی کر دیں. میں نے جو پڑھا ہے اس کی انٹرپریٹیشن تو یہی ہے کہ آف کورس گورنمنٹ کا کام باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے, پر اتنی فائنینشیل پاورز نہیں ہوتی ان کے پاس. گورنمنٹ کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں سر. ڈے ٹو ڈے افیئرز کے ساتھ ساتھ الیکشن کروانا 90 دن میں ریسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن. میر صاحب ذرا تصحیح کر دیں سر. عدنان, جو مین چیز ہے, دیکھیں الیکشن کوئی نہیں کرا سکتا اپارٹ فرام دی الیکشن کمیشن. ایک نمبر 2, جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے سر. میرا لفظ فیسیلیٹیٹ ہے سر. فیسیلیٹیٹ بالکل فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ بھائی یہ سیکیورٹی ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, یہ آپ کو پریزائڈنگ آفیسرز کی سیکیورٹی ہے, یہ آپ کے ایریاز ہیں, اس کو ہم کیسے کریں گے. That's about it. Otherwise, the interim government has nothing to do with anything. It is the election commission and that's it. Period. End of the story. نہیں میر صاحب اس کو ذرا مسکراہٹیں جو ہیں وہ شاید رند صاحب کی ذرا وہ ٹھیک کیجئے.
شاہد رند صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کرائے, الیکشن کمیشن ہی سب کچھ کرے گا. تو الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سر؟ دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں, اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے تو دیٹ مین اٹ از اے پارٹیزن گورنمنٹ. تو دس از دا انٹرفیئر نا, اور کیا ہے سر انٹرفیئر؟ ٹرانسفر کرنا, پوسٹنگز کرنا. الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کر کے کریں گے, پابند ہیں. میر صاحب بالکل صحیح, ایبسولوٹلی. دیکھو اگر آپ امیڈیٹلی اتنی, جس طرح بھی میرے بھائی نے ابھی بڑی اچھی بات کی, اگر آپ اتنا ٹرانسفر چینجز کریں گے آپ پہ ایونچولی ایک کوشچن مارک اٹھ جائے. وائی؟ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے پوری پولیس فورس کے اوپر. اگر ہم سلیکٹو پولیس کو کریں گے دیٹ مینس کہ ہماری پولیس فورس ٹھیک ہی نہیں ہے, تو ہم پولیس کا مورال بھی نیچے کریں گے. جو مرضی ہو, آفیسر ہیز ٹو بی سلیکٹڈ آن میرٹ, آپ اس کو لگا دو, ختم ہوگی بات. اس میں یہ ہوتا ہے پولیس کا مورال بھی بڑا ہوتا ہے. دیکھو یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, یہ ہمارے محافظ ہے. اگر ہم یہاں سلیکشنز کر دیں گے کہ نہیں اس کو لے آؤ, اس کو لے آؤ, وہ میرا آدمی ہے, وہ اس کا, وہ فلانا ہے, نو, دیٹ گورنمنٹس ڈو ناٹ رن لائک دیٹ, ریممبر دیٹ, اینڈ پرٹیکولرلی ایشین گورنمنٹس. اور یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے اندر یہی ایک سب سے بڑا الزام ہے کہ آپ اپنے فیوریٹزم پہ لے آتے ہیں, بیوروکریٹس بھی لے آتے ہو, پولیس کو بھی لے آتے ہو, اور دوسرے اداروں کو بھی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. لانگ ٹرم اس کا نقصان ہے. ویری گڈ. برلاس صاحب, عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے. کیا یہ چیلنج ہوتے ہوئے خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر؟ جی میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے, اور خان صاحب کے جو انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں کوئی 80-82, ان میں سے سارے یہ اسی طرح ہیں, اور ان کو اعلیٰ عدالتوں سے ضمانتیں ملتی جائیں گی کیونکہ ان کیسز میں جان تو ہے نہیں. اب جو یہ توشہ خانہ والا بتاتے تھے وہ بھی سارا کچا چٹا کھل گیا ہے, اور ڈنڈی ماری ہے وہاں بھی, چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو کہا تھا 75 سال کا ریکارڈ لاؤ, تو وہ چونکہ اس میں جو 90 والی دہائی ہے اس میں اچھے خاصے ڈاکے ہیں توشہ خانہ میں, وہ پیش نہیں کیے گئے. دوسرا وہ ان کی جو بیٹی والا ہے اس میں دیکھیے گارڈین لکھا ہوا ہے, گارڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تائے چاچے بھی گارڈین بنتے ہیں, عام لوگ بھی بن جاتے ہیں, کئی بچوں کے بن جاتے ہیں لوگ. تو جب تک وہ بیٹی عدالت میں آ کے نہیں کہتی وہ جو ہے, تو اس وقت تک تو میرا خیال ہے عدالت کچھ نہیں کر پائے. ایک بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ بات کریں گے. بریک. ویلکم بیک. پی جے میر صاحب, عمران خان صاحب کی گرفتاری, کیا گرفتار اس لیے نہیں کر پاتی گورنمنٹ کے؟ بڑا پولیٹیکل پریشر ہے ان کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, اور جو ایک پبلک ریسپانس ہے, آف کورس وہ کراؤڈ پولر تو ہیں. لاہور میں جس وقت جو ریلی ہے, لاہور تقریباً سارا بلاک ہے سر. نمبر 1, اپوزیشن ہر قسم کے حربے استعمال کرتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہے. گورنمنٹ میں آتے ہیں پھر یہ ریورس مار دیتے ہیں, وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل گیمکری چلتی رہتی ہے. ہم نے ایک چیز کو دیکھنا ہے, آر دا کورٹس آپریشنل ان پاکستان, آر دا ڈیسیژنز بینگ امپلیمنٹڈ, دیٹ از اٹ. عمران کے پاس ایک وہ کیا ہے, وہ بیل ہے, آپ اس کی ریسپیکٹ کریں. اگر نہیں ہے بیل تو ریسٹ کر لیں, ختم ہوگی بات. عمران نے کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے؟ مجھے بتائیں کیا جرم ہو گیا بھائی. اگر آپ نے یہی ٹو دا لیٹر کرنا ہے, جس طرح آپ توشہ خانہ کی آپ پہلے باتیں کر رہے تھے عدنان, تو پھر یہ ہولڈرز کو کیوں نہیں پکڑتے ہو, یہ بلیک مارکیٹرز کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ جتنی انتھوزیازم سے آ رہے ہو ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے, میرا تو پبلک انٹرسٹ ہے, میں تو کہوں گا ان کو پکڑو. تم کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یہ جو سبزی مہنگی کرتے ہیں, گھی مہنگا کرتے ہیں, ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے, اس کے اوپر کوئی پکڑتا نہیں ہے. اچھا ایک کامنٹ اور بھی کیجیے گا میر صاحب. جو اس وقت حکومت ہے, خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہ تو بڑے عرصے سے ٹی وی ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں جی ان کو تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے, 2 دن کے لیے پکڑتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو لاڈلے ہیں. ہمارے لوگوں کو پکڑا 2-2.5 سال وہ جیلوں میں رہے سر, یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا میچ ہونے والا ہے جس کو میں کہتا ہوں ٹیسٹ میچ, پولیٹیکل ٹیسٹ میچ. یہ ہوگا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر. یہ دیکھ لینا, یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ نہیں چل سکتے. ان کے نظریات دوسرے ہیں. آپ نے اس کی بلاول کی سٹیٹمنٹ سن لی ہیں, آپ نے دوسرے لیڈرز کی سن لی ہیں. سو دس ایونچولی ول کلمنیٹ, جو میں فورسی کر رہا ہوں, اتحاد بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی ان دا لانگ رن.
याद रखना, try and see it. नरेंद्र साहब, मीर साहब ने तो नून लीग का मेरे ख्याल में नुकसान ही कर दिया, सारा लॉस जो है वो नून लीग के नहीं, खाते में बिकॉज डाला। आपने नहीं अदनान, क्योंकि आपने उनको फ्रंट लाइन पे छोड़ा हुआ है, वो अकेली लड़ रही है, गालियां उसको पड़ रही हैं। ये शायद ने क्या बात की खाकान अब्बासी ने, गालियां तो उनको पड़ रही हैं। ये पिछले तो नरेंद्र हो गए। साहब, सर नरेंद्र साहब इस पे कमेंट कर दें। और खान की गिरफ्तारी भी सर नहीं होती तो यार ये हर 77 FIR, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सियासी लीडर मिले जिस पे 77 FIR 80 होगी जी। 80 होगी सर। सर देखें, खान की गिरफ्तारी ना मेरी ख्वाहिश है ना मैं ये कह सकता हूँ। ये बात मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, जिस दिन रियासत ने फैसला कर लिया उस दिन रियासत गिरफ्तार करेगी। रियासत से मेरी मुराद रियासत है। दूसरा पॉइंट जो पीजे साहब ने एक बात कही, मैं सिर्फ चूंकि मुझसे बहुत सीनियर हैं उनके इस पॉइंट को वैलिडेट करूंगा कि इस पॉलिटिकल सिनारियो में जितनी लड़ाई हुई है इसकी आपको बज़ाहिर जो है ना लूज़र नून लीग और PTI नज़र आते हैं। नून लीग चूंकि अपने फैसलों की वजह से आवाम से मार खा रही है और PTI को जो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है या जो उसकी कन्फ्रंटेशन एक तरह से सीधी सीधी मुक़्तदरा के साथ है उसके साथ है। लेकिन इस सारे सिनेरियो की जो बेनिफिशरी नज़र आती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ जो पीजे साहब ने फोर्सी किया, मेरी मालूमात हैं कि एक सूबे से पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत ने अपनी मरकज़ी क़यादत को बता दिया है कि अगर हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो फ़लाँ इलाके में हमें JUI या फ़लाँ जमात की जगह PTI सूटेबल होगी। तो कोई चीज़ सियासत में खारिज अज़ इम्कान नहीं है। पीजे साहब बहुत बेहतर बात कर रहे हैं। एक कमेंट भी कर दीजिए, इमरान खान साहब पे जब मतलब अच्छा कमेंट करना तो तुम बाईपास कर जाते हो। वो भाईजान 80 FIR एक बंदे के ऊपर ना, ज्यादती नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है ये? खान ही क्यों? खान अदालत आते हुए कहता है कि मुझे थ्रेट्स हैं, मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता। आज पूरा दिन वो लाहौर में घूमे हैं उन थ्रेट्स के बावजूद। तो मेरा ख्याल है अगली पेशी पे उन्हें अदालतों का एहतराम करते हुए पेश होना चाहिए। वो रूल ऑफ लॉ के सबसे बड़े आप दाई हैं। बाईपास करके मेरे सवाल को, 80 FIR सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है? 80 FIRs उनके दौर में भी इसी तरह हुई हैं। उस वक्त ना करते तो आज ना भुगतते। तो उसी ना स्टैट अपने ठीक करो, एनी हुई। मेरे स्टेट्स ठीक हैं। मजहर बरलास साहब, मैं शख्सियात गिनवा सकता हूँ जिन्होंने इतनी FIR बुक। आसिफ जरदारी पे भी 80 नहीं है, सबसे ज्यादा उन पे। अच्छा जी, इस माह के आखिर में या अगले माह के शुरू में सर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग हो रही है और आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान को भी कायल कर लिया हुआ है। ये बिल्कुल पीजे साहब की बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी अगर एक अलहदा होगी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे सर, एक दो वोटों के साथ। फिर मामला इलेक्शन की वो तरफ ही जाता जनरल हुआ इलेक्शन दिखाई की देता तरफ है। मामला जाएगा। हाँ। और आसिफ अली जरदारी भी जनरल इलेक्शन इसलिए चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शन हों, चूँकि आसिफ अली जरदारी का और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन फारग कर लिए उन्होंने, तो वो फिर सिंध में डेरे लगा लेंगे और उसका नुकसान मुझे होगा, पीपल्स पार्टी को होगा। तो वो नहीं चाहते कि वो डेरे इस तरह लगाएं। वो कहते हैं हाँ सिंध के दौरे पे आएँ और हैदराबाद, कराची और सखर घूम के चले जाएं तो मैं इजी रहूँगा। नहीं, ये जो रजीम चेंज हुआ 2022 अप्रैल में, वो जो वादे हुए थे, वो जो मुलाकातें हुई थी नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, वो सारे तो जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि ये कोई आसमानी सीफे थोड़ी हैं। वो तो जरदारी साहब, देखिए जरदारी साहब ने पंजाब से भी कुछ सीटें मांगी हैं जिससे इनकार किया है मरीम नवाज ने, और जरदारी साहब ने कहा है कि अगर ये नहीं मानते तो फिर ऐसा नहीं तो फिर ऐसा होगा। अच्छा, रेन साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं जरा इसी पर रहिएगा कि क्या क्या ये हो सकता है कि इमरान खान साहब का और पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद बन सके इन फ्यूचर, जो पीजे मीर साहब कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको खबर दी कि एक सूबाई क़यादत है पीपल्स पार्टी की, एक सूबे की बॉडी ने कन्वे किया है अपनी पार्टी को। कुछ सीटों की बात अलग है, मैं वफाक सर की बात देखें, कर रहा हूं। अगर वो सीट एडजस्टमेंट तक की तजवीज़ सूबाई क़यादत मरकज़ी क़यादत को दे रही है तो इट्स मीन समथिंग ऑन कार्ड्स। दूसरी बात जो बरलास साहब ने की, जरदारी साहब ज़रूर ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों, पहली उनकी ख्वाहिश। दूसरा, मुल्क भर में इकट्ठे हों। जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर KP और पंजाब के इंतखाबात अलग हुए, सिंध और बलूचिस्तान और मरकज़ के अलग हुए, तो उसकी फिर एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो पीपल्स पार्टी भी अदा कर सकती है। तो उससे बचने के लिए वो कोशिश करेंगे कि इंतखाबात पूरे मुल्क में इकट्ठे। मेरे दो मोहतरम मेहमानों ने गुफ्तगू की, इस सब का अगर मरकज समझा जाए तो वो इमरान खान साहब है। ही इज द डिसाइडिंग पावर
सिंस जब से वो वज़ीर आज़म के ओहदे से बाहर हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर सियासी फैसलों की का मरकज़ वो हैं सर। इस पॉइंट से मैं इत्तफाक नहीं करता। वो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है सर ये इस पे भी डिबेट। मीर साहब तो क्या वो इमरान खान साहब राजी होंगे इस सब पे जो सिनेरियो आप और बरलास साहब और शाहिद रंजीद साहब बता रहे हैं? आप देखें, आपने ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि इमरान पॉलिटिकली मैच्योर हो रहा है, उसको भी अभी टाइम लगेगा। पॉलिटिक्स के अंदर लचक जरूर होनी है और होनी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं स्टिफ रह सकते, बिकॉज आपने मिलजुल के चलाना है मुल्क, आपने अकेले नहीं चलाना। जब अकेला को चलाता है तो सारे तालियां मारते हैं, एंड आई एम रेफरिंग टू द आर्मी। तो जब वो आती है सब तालियां मारते हैं, जब थोड़ी सेटल होती है फिर उसको कहते हैं गालियां निकाल के इसको बाहर निकालो। तो ये हमारा एक अलमिया है। ये जो है चीज, ये अलायंसेस भी उन पार्टीज की होती हैं अदरान जो कि लाइक माइंडेड होते हैं। अलायंसेस इस तरह नहीं बनती हैं, और कईयों की अलायंसेस होती हैं जो पॉलिटिकल अलायंसेस फॉर कन्वीनियंस होती हैं कि मुझे इसके अंदर से क्या मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आप हमेशा देखते हो एक सॉलिड अलायंस होती है जो कि पीपल फ्रेंडली भी है, आपस के अंदर चल भी सकती है। ये क्या वजह है कि पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की क्यों नहीं चली? व्हाई डिड नवाज शरीफ कम आउट? यू टेल मी। टाइम आप हो रहा है, 30 सेकंड दे रहा हूं। शाहिद रंजीद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मरकज नहीं है सियासत का, इस वक्त स्कैटर्ड है इस मुल्क में हर बंदा कोई सियासी फैसला एक पेज पे है, लेकिन मुख्तलिफ किताबों के अंदर। सर 1 मिनट शायद रिन को दे रहा हूँ। कोई एक सियासी फैसला पिछले 10 महीनों में नहीं हुआ, 1 साल में, जो इमरान खान साहब से के नाम या उनकी शख्सियत से हट के हो, या तो खबर नहीं बन सकती खान के अलावा। यार आप कह रहे हैं कि वो मरकजी नहीं। अब मसला ये आप 30 सेकंड है बस। क्लोजिंग पॉइंट पे हैं। खान साहब ने पिछले 10 महीनों में अपना एक मुतालबा अगर मनवा लिया और इस हुकूमत से या रियासत से, तो वो आप मुझे बता। बरला सब कमेंट कर रहे हैं, मुतालबा नहीं माना गया इसलिए वो इररेलेवेंट है। इनकी तकरीरें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। कितना इश्क है इनको, कितनी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का, अपना ख्याल रखिएगा।